چھوڑ دو مجھے، پلیز جانے دو، خدا کا واسطہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ لیڈی کانسٹیبلز کے نرغے میں وہ چیختے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی۔ آواز میں خوف کے ساتھ التجا اور بے بسی کی آمیزش بھی تھی، مگر ان لیڈی کانسٹیبلز پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ابیرہ نے اپنی چیخوں پکار اور منتوں کا اثر نہ ہوتا دیکھ کر لیڈی کانسٹیبل کی آہنی گرفت میں جکڑا اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ خطرناک نکلا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس لیڈی کانسٹیبل نے رک کر ایک زوردار تماچا اس کے رخسار پر دے مارا تھا۔ ابیرہ کی گردن جھٹکے سے ایک طرف کو مڑی۔ اس مرد مار لیڈی کانسٹیبل کا ہاتھ اتنا شدید تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے تھے۔ وہ لڑکھڑائی، مگر لیڈی کانسٹیبل نے ہنوز بازو سے جکڑ کر رکھا تھا۔ ڈرامے بازی بند کرو لڑکی، یہ تھانہ ہے، یہاں پر مجرموں کو سزا دیے بنا نہیں چھوڑا جاتا، اور قصوروار ہو یا بے قصور وہ تو ابھی پتہ چل ہی جائے گا۔ لیڈی کانسٹیبل کی آواز بہت کرخت تھی۔ ابیرہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی تیز ہوئی۔ خدا کے لیے میں غلط جگہ ضرور آ گئی تھی، مگر کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ لیڈی کانسٹیبل کی بے رحمی کے باوجود اس نے کپکپاتی آواز میں التجا کی، مگر لیڈی کانسٹیبل نے اس کی کسی بھی التجا پر کان دھرے بنا اسے بازو سے کھینچا اور چلتی ہوئی بولی، جب ڈی ایس پی سر تمہاری کھال اتروانے کا حکم دیں گے نا، تب ساری سچائی خود ہی اگل دو گی کہ کس کس غلط کام میں ملوث تھیں۔ اس کی دھمکیوں سے ابیرہ کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی ڈی ایس پی کے کمرے کے دروازے تک لے آئی۔ ایک ہاتھ سے نوک کرنے کے بعد اجازت ملنے پر اسے کھینچتے اندر داخل ہوئی۔ سر، اس پارٹی میں جہاں منشیات اور جسم فروشی کا دھندا ہو رہا تھا، وہاں 4 مردوں کے علاوہ باقی لڑکے لڑکیاں تو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر یہ لڑکی ہمارے ہاتھ لگ گئی۔ یہ اسی گینگ کا حصہ ہے۔ لیڈی کانسٹیبل نے اپنی کرخت آواز میں سامنے کرسی پر بیٹھے ڈی ایس پی سے مخاطب ہوئی، جو سر نیچے کیے ٹیبل کی دراز میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل کی بات سن کر اس نے جوں ہی سر اوپر اٹھایا، اگلا لمحہ قیامت خیز تھا۔ ولید لالا؟ ابیرہ کے ہونٹ بہت آہستگی سے ہلے تھے۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ خاندان کا سب سے اکھڑ مزاج، سخت گیر، مغرور روب رکھنے والا اس کے بڑے تایا کا بیٹا ولید خانزادہ بیٹھا تھا، جس سے خاندان کی تمام لڑکیوں کی تو کیا، لڑکوں کی بھی جان جاتی تھی۔ لڑکیاں اگر ایک طرف اس کی وجاہت و دلکش پرسنالٹی پر مرتی تھیں، تو دوسری طرف اس کے حاکمانہ مزاج اور سخت گیر اصولوں کو ناپسند کرتی تھیں۔ ابیرہ کی تو ہمیشہ سے ہی اس کو دیکھ کر روح فنا ہو جایا کرتی تھی۔ اب اس موقع پر اس کا سامنا ہونا مرنے جیسا تھا۔ دوسری طرف ولید خانزادہ نے جب تھانے میں اپنے سامنے کھڑی چچا زاد ابیرہ کو دیکھا تو ششدر رہ گیا تھا۔ آنکھیں شدید حیرت اور بے یقینی کے بعد غصے کی آگ سے دہکنے لگی تھیں۔ سر جھکائے کھڑی ابیرہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ جس شخص کی ایک نظر پر وہ سہم جایا کرتی تھی، آج اس کی بھڑکتی آگ برساتی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے خوف سے اس کا دل بند ہوئے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی اسی پارٹی سے ملی ہے؟ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتے اس نے لیڈی کانسٹیبل سے تصدیق چاہی۔ اس سے پہلے لیڈی کانسٹیبل جواب دیتی، کانپتی ہوئی ابیرہ خود ہی بول پڑی، میں پارٹی میں ضرور گئی تھی، مگر میرا کسی بھی غلط کام سے تعلق نہیں۔ یہ بات میں بار بار ان کو کہہ رہی ہوں، مگر یہ یقین نہیں کر رہی۔ وہ لرزتے لہجے میں روتے ہوئے بولی۔ ولید خانزادہ لب بھینچے دیکھتا رہا۔ سر، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ اس گینگ کی سرغنہ مہم علی کی گہری دوست ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ یہ بے قصور ہو۔ آپ اسے میرے حوالے کریں، 2 منٹ میں ساری انفارمیشن نکلوا لوں گی۔ لیڈی کانسٹیبل نے ابیرہ کو گھورتے ہوئے ولید خانزادہ سے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ ابیرہ تڑپ کر پھر سے بول اٹھی کہ کہیں ولید لالا واقعی اسے اس کرخت لیڈی کانسٹیبل کے حوالے نہ کر دے۔ سر کے آگے بکواس نہ کرو، تم جانتی نہیں ہو سر کتنے سخت ہیں ابھی وہ۔ لیڈی کانسٹیبل کو اس لڑکی کا براہ راست ڈی ایس پی ولید خانزادہ سے مخاطب ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اس لیے وہ اسے سخت لہجے میں دھمکانے لگی تھی۔ جب ولید نے اسے سرد لہجے میں ٹوکا، شمیم جائیے آپ، میں ان کا معاملہ خود دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن سر، لیڈی کانسٹیبل نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا نہ جاؤ تم۔ اب کی بار اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ وہ کانسٹیبل گھبرا گئی۔ اوکے سر۔ سیلیوٹ مار کر وہ پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ لہو چھلکاتی نگاہوں سے وہ ابیر کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جو کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اپنی سیٹ سے اٹھ کر وہ اس کے سامنے آیا۔
خوف سے کپکپاتی عبیرہ نے سر نہیں اٹھایا کیونکہ اس کی آگ اگلتی نگاہوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ تو تعلیم کے نام پر تم یہ کارنامے کرتی پھر رہی ہو یہاں؟ اس کی آواز سرد مگر کاٹدار تھی۔ عبیرہ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ولید لالا، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں۔ وہ بری طرح رو دی۔ شٹ اپ! جب کچھ نہیں کیا تو وہاں کر کیا رہی تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس جگہ سے پکڑی گئی ہو؟ وہ زہریلے لہجے میں غرایا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں، میری دوست نے مجھے بلایا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ… بات ادھوری چھوڑ کر وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ ولید خانزادہ نے سخت زہریلی نگاہ اس پر ڈالی۔ خاموش ہو جاؤ، میرا دل کر رہا ہے کہ تمہارا گلا دبا کر یہیں تھانے میں گاڑ دوں۔ وہ تیز لہجے میں دھاڑا تو عبیرہ نے ڈر کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور سسکیوں کو منہ میں ہی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج تک ہمارے خاندان کی کسی عورت نے اس طرح کی جگہوں پر قدم نہیں رکھا، مگر تم نے یہ کارنامہ کر دکھایا ہے۔ ابھی فون کر کے تایا جان اور بابا جان کو تمہارے اس عالی شان کارنامے کے بارے میں بتا دوں نا تو نہ جانے تمہارا کیا حشر ہوگا۔ تایا جان یا تو تمہیں گولی مار دیں گے یا فوراً ہی کسی کے ساتھ نکاح پڑھوا کر رخصت کر دیں گے، کیونکہ جس بے حیائی بے شرمی کی حد پر تم پہنچ کر آج یہاں کھڑی ہو، اس کے بعد یہ ناممکن ہے کہ تمہیں حویلی میں برداشت کیا جائے گا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتا غصے سے بول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا خود ہی گلا دبا دے۔ کن پٹیوں میں خون جیسے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ عبیرہ منہ پر ہاتھ رکھے سر جھکائے کپکپاتے وجود کے ساتھ سسک رہی تھی۔ سخت پیچو تاب کھاتا کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتا ولید خانزادہ اچانک رک کر اس کے حلیے کا جائزہ لینے لگا۔ سرخ رنگ کی جدید تراش خراش والی شفون کی گھٹنوں تک آتی فراک کے نیچے چوڑی دار پاجامہ اور سوٹ سے ہم رنگ خصہ تھا۔ چہرے پر میک اپ کیا گیا تھا جو آنسوں سے مٹا مٹا پھر بھی واضح تھا۔ سر پر اوڑھا گیا دوپٹہ بھی سوٹ سے ہم رنگ تھا جو اس کے وجود کو کچھ حد تک تو چھپا رہا تھا، مگر باریک شفون سے جھانکتے اس کے سفید دودھیا بازو جھلک رہے تھے۔ وہ جیسے باقی خاندان کی باقی عورتوں کی طرح چادر کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، آج بغیر چادر کے اپنے حسن کی نمائش کرتی گھر کی چار دیواری سے باہر تھی۔ اس کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ بے حیا لڑکی، چادر کہاں ہے تمہاری؟ اس کے قریب ہوتا وہ یکدم دھیمے لہجے میں پھنکارا تھا۔ عبیرہ سانس روک کے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ بولو، جواب دو۔ اس کے دونوں کندھوں پر سختی سے اپنی گرفت جماتے اس نے دانت کچکچائے۔ نہیں اڑی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر بولتے رو دی تھی۔ اگلا لمحہ بہت بھاری تھا جب ولید کا مضبوط بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے نازک سے گال پر پڑا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر کرسی سے الجھتے گرنے لگی تھی جب اس نے بے رحمی سے بازو سے پکڑتے سیدھا کھڑا کیا اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں اپنی خون آشام نگاہیں گاڑ کر بولا، بدقسمتی سے تم میرے اپنے گھر کی عزت ہو، ورنہ تمہیں لیڈی کانسٹیبل شمیم کے حوالے کرتا، وہ تمہارے جسم سے کھال اتار لیتی سچ بلوانے کے لیے، لیکن مجھے خود تم جیسی گھٹیا لڑکی کے منہ لگنا پڑ رہا ہے۔ بتاؤ کیا کالک مل چکی ہو اپنے منہ پر؟ صرف ڈرگز لیتی رہی ہو یا اپنی عزت بھی نالام کر چکی ہو، کیونکہ چادر تو اتر چکی ہے تمہاری؟ ولید کا سوال تھا یا کھولتا ہوا پانی جو اس کے جسم و جان کو جلا گیا تھا؟ ولید لالا آپ… وہ شرم اور صدمے سے اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ شٹ اپ! اگین لالا مت کہنا۔ تم جیسی گھٹیا بد کردار لڑکی سے میں کوئی رشتہ رکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ بلا رہا ہوں میں بابا جان اور تایا جان کو، وہی تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے، یہاں سے۔ سخت نفرت و حقارت بھرے لہجے میں کہتا وہ لیڈی کانسٹیبل کو فون پر چادر لانے کا حکم دینے لگا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں ولید دادا، خدا کے لیے بابا اور تایا جان کو مت بتائیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ خود چاہیں تو سزا دے دیں مگر گھر میں کسی کو مت بتائیں۔ وہ جو اس کی بات سن کر ساکت و جامد کھڑی تھی یکدم ہوش میں آتی اس کے آگے ہاتھ جوڑتے منت کرنے لگی۔ شٹ اپ! تمہیں لگتا ہے تمہارے ان سیاہ کرتوتوں پر میں پردہ ڈالوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تایا جان اور بابا جان کو یہ سب بتا کر انہیں ان کی اس غلطی کا احساس دلاؤں گا جو میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے تمہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیج کر کی۔ تعلیم کی آڑ میں تم یہاں کون سے گل کھلا کر خانزادہ خاندان کا نام روشن کرتی پھر رہی ہو، یہ انہیں پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ سخت طیش اور نفرت بھرے لہجے میں بولتا وہ اسے بہت شفاق لگا۔ سلمان خانزادہ اور کامران خانزادہ کے درمیان مثالی بھائیوں والی محبت تھی۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اپنی خاندانی حویلی میں رہ رہے تھے۔ سلمان خانزادہ کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا ولید خانزادہ، پھر ثانیہ اور سدرہ تھیں، جبکہ کامران خانزادہ کی ایک ہی بیٹی عبیرہ تھی جو ولید، ثانیہ سے سدرہ تینوں سے چھوٹی تھی اور کالج کی طالبہ تھی۔
ولید 30 سال کا ہونے کے باوجود اب تک غیر شادی شدہ تھا کیونکہ اس کا فوکس اپنے کیریئر پر تھا۔ باپ اور تایا کے ساتھ بزنس سنبھالنے کے بجائے اس نے اپنے شوق کی خاطر پولیس فورس جوائن کی تھی اور اب مزید آگے جانے کے لیے مختلف امتحانات کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ ثانیہ اور سدرا کی میٹرک کے بعد خاندان میں ہی شادیاں ہو گئی تھیں۔ اب صرف ولید اور ابیرہ بچے تھے۔ ابیرہ کو پڑھنے کا شوق تھا۔ خانزادہ فیملی میں لڑکیوں کو کالج یونیورسٹیز میں جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر ابیرہ کو یہ رعایت سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے ملی تھی۔ حالانکہ ولید، جس کی بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے پورے گھر میں چلتی تھی، وہ بھی اسے کالج جانے سے روک نہ پایا کیونکہ سلمان اور کامران خانزادہ کی طرف سے اسے اجازت مل گئی تھی۔ BS میں اس نے شاندار نمبر حاصل کیے تھے۔ اس کے رزلٹ کی کامیابی میں سلمان اور کامران خانزادہ نے حویلی میں چھوٹا سا فنکشن بھی رکھا تھا۔ ابیرہ اس روز بہت خوش تھی کیونکہ خانزادہ خاندان میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ لڑکی کی تعلیم میں کامیابی پر خوشی منائی گئی تھی، ورنہ یہ حق تو ان کے خاندان میں صرف لڑکوں کو حاصل تھا۔ اس لیے بہت سی لڑکیاں جو میٹرک اور FA سے آگے نہیں جا سکتی تھیں، انہیں ابیرہ کی قسمت پر رشک آیا۔ کالج کے بعد یونیورسٹی جانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ چونکہ کالج تو کو ایجوکیشن نہیں تھا، اس لیے وہاں تک جانے کے لیے اسے اجازت لینے میں زیادہ مشکل نہیں ہوئی، مگر یونی کے لیے وہ جانتی تھی کہ سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر بھی اس نے چپکے سے اسلام آباد کی یونی میں آن لائن اپلائی کر دیا تھا کیونکہ اپنا شہر اتنا بڑا نہیں تھا، وہاں چند ایک یونی کی چھوٹی چھوٹی برانچز تھیں، اسی لیے وہ آگے کسی اچھی یونی سے پڑھنا چاہتی تھی۔ پھر جب میرٹ لسٹ میں اس کا نام آیا تو پہلی بار ڈرتے ڈرتے اس نے بابا جان کو بتا دیا۔ حسب توقع انہوں نے فوراً منع کر دیا تو تایا جان کے پاس گئی، انہوں نے بھی نرمی سے سمجھا بجھا کر اجازت دینے سے انکار کر دیا تو اس نے بھوک ہڑتال شروع کر دی اور ایک روز نیند کی گولیاں زیادہ مقدار میں پھانک لیں تو مجبوراً سلمان خانزادہ اور کامران خانزادہ کو اسے اجازت دینی ہی پڑی۔ جب یہ بات ولید کے علم میں آئی تو اس نے بابا اور تایا کو منع کرنے روکنے کی کوشش کی، مگر کامران خانزادہ کا دل پسیج چکا تھا بیٹی کی حالت پر۔ سلمان خانزادہ بھی خاموش رہے۔ یوں ابیرہ کا یونی میں آنے کا خواب پورا ہو گیا تھا، جس پر سارے خاندان کی لڑکیوں نے رشک کیا تھا کہ ولید خانزادہ جیسے سخت گیر اور اصول پسند شخص کے ہوتے ہوئے وہ اپنا یہ خواب پورا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر بابا، تایا جان، امی، تائی سب نے یونی آتے ہوئے اسے بہت ساری نصیحتیں کی تھیں، جن میں سب سے پہلی خانزادہ خاندان کی عزت کی حفاظت کرنے کی تھی، جسے ابیرہ نے غور سے سنا اور عمل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ مگر یونی کی رنگین فضاؤں میں آ کر وہ آہستہ آہستہ ان نصیحتوں کو بھولتی گئی۔ شروع میں کلاس کی سب لڑکیوں کے ساتھ ہیلو ہائی ہوتی رہی، مگر کسی سے کوئی خاص دوستی نہ ہو سکی۔ پھر ڈپارٹمنٹ کی سب سے ماڈرن اور مشہور لڑکی ماہم علی نے خود اس کے پاس آ کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو ابیرہ نے انکار نہیں کیا۔ اگرچہ دونوں کی کلاس سبجیکٹ سب الگ تھا، پھر بھی اس نے ماہم سے دوستی کر لی تھی کیونکہ ماہم کا کہنا تھا کہ وہ اس کے پٹھان ہونے کی وجہ سے اس سے دوستی کی خواہش مند ہے۔ ماہم علی امیر تھی، ماڈرن تھی، پورے ڈپارٹمنٹ میں مشہور تھی، اوپر سے باتیں بھی لچھے دار اور چکنی چپڑی کرتی تھی، سو ابیرہ کو اس کی دوستی پر فخر محسوس کرنے لگی۔ ماہم کی گئی کئی لڑکوں سے دوستیاں تھیں، پھر ماہم کے ہی ذریعے کئی لڑکوں نے ابیرہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، مگر کم از کم اس معاملے میں ابیرہ کو اپنی حدود یاد تھیں، اس لیے اس نے کسی کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اگرچہ ماہم نے بھی بہت بار اسے رضامند کرنے کی کوشش کی، مگر ابیرہ کا رویہ اس معاملے میں بے لچک رہا کیونکہ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ یہاں تک آنے میں کتنی مشکلوں سے اجازت ملی تھی، لہٰذا لڑکوں سے دوستیاں وہ ہرگز افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر حویلی والوں کو بھنک بھی پڑ جاتی تو اسے فوراً یونی سے نکال لیا جاتا، اس لیے وہ ماہم کے اصرار کے باوجود اسے انکار کر دیتی تھی۔ ماہم اسے اکثر اپنے ساتھ گھر چلنے پر اصرار کرتی تھی، مگر ابیرہ ہر بار ٹال جاتی تھی کیونکہ اسے خوف تھا کہ اگر بابا جان اور تایا جان کو پتہ چل گیا کہ وہ کسی سہیلی کے گھر گئی ہے تو وہ اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ مگر ایک روز ماہم کی ناراضگی کی وجہ سے وہ اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر جا کر ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ اتنی بولڈ کیوں تھی، کیونکہ پوری فیملی ہی ماڈرن تھی۔ اسے ماہم کی قسمت پر رشک آیا اور دل میں خواہش ہوئی کہ کاش وہ بھی ایسی کسی لبرل فیملی میں پیدا ہوئی ہوتی۔ ماہم اس کے آنے پر بہت خوش ہوئی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے ابیرہ کو اپنے گھر پارٹی پہ مدعو کیا۔ وہ بار بار نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اس نے ماہم سے معذرت کر لی، مگر وہ سخت ناراض ہو گئی، اس لیے مجبوراً ابیرہ کو حامی بھرنا پڑی، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی ماہم سے صاف صاف کہہ دیا
کہ اس بار تو وہ اس کی دوستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ رہی ہے، مگر آئندہ وہ اس طرح کی کسی بھی پارٹی میں نہیں آ سکے گی، کیونکہ ان کے ہاں کا ماحول سخت ہے۔ اگر اس کی فیملی کو پتہ چلا تو وہ اس کی یونی ختم کروانے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ جواب میں ماہم نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس پارٹی کے بعد وہ اسے کبھی کسی پارٹی کے لیے مجبور نہیں کرے گی۔ ابیرہ یہ سن کر مطمئن ہو گئی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پارٹی ہی اس کی آخری پارٹی ثابت ہونے والی تھی۔ ماہم اسے خود اپنی گاڑی میں ہاسٹل سے پک کرنے آئی تھی۔ ابیرہ کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ پارٹی کے ماحول میں خود کو بالکل انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، مگر ماہم کا دل رکھنے کے لیے اوپر اوپر سے مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر سے دل کو عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ پارٹی کا ماحول اسے کراہیت آمیز محسوس ہو رہا تھا۔ نیم برہنہ لڑکیاں اور لڑکے مختلف مشروب پیتے ڈانسنگ فلور پر تھرک رہے تھے۔ وہ تو ماہم کا لباس دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ گھٹنوں سے اوپر اسکرٹ تھی جس کے بازو غائب تھے۔ ماہم نے اسے ڈانس کرنے کا کہا، مگر وہ جھٹ سے انکار کر گئی۔ اسے سخت بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے 15-20 منٹ بعد ہی ماہم سے جانے کی اجازت مانگی، مگر وہ ناراض ہونے لگی تو ابیرہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنا پڑا۔ پھر ماہم نے اس کے لیے کوئی مشروب منگوایا اور پینے کے لیے اصرار کرنے لگی۔ ابیرہ نے ہلکا سا سپ لیا۔ اسے ذائقہ بہت عجیب سا لگا۔ اس سے پہلے ماہم اسے پینے کے لیے مزید اصرار کرتی، اسے کسی نے آواز دے کر بلا لیا۔ ابیرہ نے شکر پڑھتے گلاس دوسری سائڈ پر رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا اور بھگدڑ مچ گئی۔ ابیرہ بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور پریشان ہو کر ماہم کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نکلو یہاں سے، پولیس کا چھاپا پڑ گیا ہے۔ کچھ ایسے الفاظ اس کے کانوں میں پڑ رہے تھے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پولیس کیوں آئی ہے۔ ماہم کو ڈھونڈنے کے لیے وہ گھبراتی ایک طرف بڑھی، مگر اچانک ایک لیڈی کانسٹیبل جو اس طرف ہی آ رہی تھی، اسے دیکھتے ہی فوراً گرفتار کر لیا۔ ابیرہ بری طرح گھبراتی وضاحتیں دیتی رہ گئی، مگر لیڈی کانسٹیبل نے اس کی ایک نہیں سنی اور اسے گھسیٹتے برا بھلا کہتے ہال کے باہر کھڑی پولیس وین میں دھکیل دیا۔ ابیرہ نے دیکھا پارٹی ہال کے چاروں طرف پولیس کی نفری کھڑی تھی۔ پارٹی میں موجود کچھ لوگوں کو جو ہاتھ لگے تھے انہیں پکڑ کر پولیس کی گاڑیوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ پولیس وین میں بیٹھی وہ خوف سے رو رہی تھی۔ تھانے جانے کے خیال سے اس کی جان نکل رہی تھی، کیونکہ اگر ایک بار تھانے پہنچ جاتی تو پھر گھر والوں کے بغیر پولیس اسے کبھی رہا نہ کرتی، اور گھر والوں کو پتہ چلنا گویا اس کے لیے موت تھا۔ سارے راستے وہ بے تحاشا روتی اور لیڈی کانسٹیبل کی منتیں کرتے آئی تھی، مگر کرخت چہرے اور لہجے والی لیڈی کانسٹیبل کو اس پر بالکل رحم نہ آیا۔ وہ اسے ڈی ایس پی ولید خانزادہ کے پاس لے کر آئی تھی، جس کا کچھ دن پہلے اسلام آباد میں تبادلہ ہوا تھا، اور ابیرہ اس بات سے لا علم تھی۔ تھانے میں ولید خانزادہ کو دیکھ کر اس کے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ پھر اس کے آگے اس کی منت سماجت کسی کام نہ آئی۔ اس نے حویلی فون کر دیا تھا۔ وہ اسے تھانے سے چادر اڑا کر اپنے فلیٹ میں لایا تھا، اور لانے کے بعد اس سے لا تعلق ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ ساری رات لاؤنج میں بھوکی پیاسی بیٹھی روتی رہی۔ وہ ایک بار بھی کمرے سے نہ نکلا اور نہ ہی اس کی بھوک پیاس کی پرواہ کی۔ اگرچہ اس سچویشن میں حلق سے کچھ اترنا ناممکن ہی تھا، مگر اس شخص نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ روتے روتے صبح ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور اس پر ایک نظر ڈالے بنا سیدھا کچن میں چلا گیا تھا۔ رو رو کر ابیرہ کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اب وہ ساکت بیٹھی تھی۔ کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ پھر 5 منٹ بعد ابیرہ نے اسے چائے کا مگ تھامے باہر نکلتے دیکھا تو فوراً ہی سر جھکا گئی تھی۔ ولید نے ایک اچٹتی تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجنے پر وہ پھر سے باہر نکلا۔ ابیرہ کا دل خوف سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ کہیں بابا اور تایا جان تو نہیں آ گئے؟ اس نے بے حد خوفزدہ ہو کر سوچا، اور پھر کچھ پل بعد وہی ہوا جس کے خوف سے وہ ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ سلمان خانزادہ اور کامران خانزادہ اندر داخل ہوئے۔ بابا میری کوئی غلطی؟ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب کامران خانزادہ کا ہاتھ اٹھا تھا۔ ابیرہ لڑکھڑائی۔ پھر انہوں نے ایک تھپڑ پر اکتفا نہ کیا، بلکہ پے در پہ 3-4 تھپڑ اسے دے مارے۔ وہ تیورا کر کارپیٹ پر گرنے لگی تھی جب انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے دبوچ لیا۔ تم پر یقین کرتے ہوئے خاندانی روایت کو توڑ کر تمہیں یونیورسٹی بھیجا کہ تم ہماری عزت کا خیال رکھو گی، مگر تم نے یہ کارنامہ کر دیا۔ آج تک ہمارے خاندان کی کسی لڑکی نے تھانے میں قدم نہیں رکھا، اور تم نے یہ کام کر کے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ وہ اس کے گلے پر دباؤ ڈالتے جنونی انداز میں بولتے دھاڑ رہے تھے۔ ابیرہ کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ ولید خانزادہ بے حس بنا ایک طرف کھڑا دیکھ رہا تھا۔ سلمان خانزادہ جو ابھی تک خود شوق میں تھے
فوراً سے ہوش میں آتے انہوں نے آگے بڑھ کر کامران خانزادہ کو پکڑ کر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ چھوڑ دو کامران، مر جائے گی یہ، کیوں پوری دنیا کے سامنے جگ ہنسائی کروانا چاہتے ہو؟ انہوں نے غصے سے ہانپتے کانپتے کامران خانزادہ کو بمشکل کھینچ کر اس کی گرفت سے عبیرہ کو رہائی دلائی۔ بھائی جان، اس لڑکی کو مار کر کہیں گاڑ دیتے ہیں۔ خاندان میں کسی کو بھی اس کارنامے کے بارے میں پتہ چلا تو ہم رسوا ہو جائیں گے، اس لیے اس کا مرنا ہی بہتر ہے۔ کہہ دیں گے کہ مر کھپ گئی ایکسیڈنٹ میں۔ وہ بیٹی جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اب نہایت ہی شفاف لہجے میں اسی کی جان لینے کی بات کر رہے تھے۔ وہ جو اپنے گلے پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے باپ کو دیکھنے لگی۔ پاگل مت بنو کامران، سلمان خانزادہ نے اسے جھڑکا اور خاموش کھڑے ولید کی طرف دیکھ کر عبیرہ کو کمرے میں لے جانے کا اشارہ کیا تو ولید دانت بھینچتا اس کے قریب آیا۔ روم میں دفع ہو جاؤ، وہ آہستگی سے غرایا۔ عبیرہ روتے ہوئے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر اوندھے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاش میں نے ماہم سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش اس کی پارٹی میں نہ گئی ہوتی۔ وہ مسلسل پچھتا رہی تھی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی پڑی سے سکتی رہی، جب ولید دوبارہ اندر داخل ہوا اور سرد لہجے میں اسے چادر اوڑھنے کو کہا۔ عبیرہ کپ کپاتے وجود پر چادر اوڑھ کر باہر آئی تو سلمان خانزادہ اور کامران خانزادہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر سختی تھی۔ ان کی گاڑی روانہ ہوئی تو ولید نے سرد لہجے میں اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور پھر سارے راستے چادر میں منہ چھپائے پچھلی سیٹ پر بیٹھی بے آواز روتی رہی، جبکہ وہ تنے ہوئے نقوش اور بچھے ہوئے جبڑوں کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا رہا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ حویلی پہنچے تھے۔ خوف، صدمے اور اتنی دیر مسلسل بھوک پیاس برداشت کرتے اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے، اسی لیے وہ گاڑی میں ہی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ پھر جب حواس بحال ہوئے تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے رکھ گئی تھی، اس نے تھوڑا بہت کھایا۔ اسے ماں کا انتظار تھا کہ وہ اس کے پاس آئیں گی تو وہ انہیں اپنے بے قصور ہونے کا بتائے گی اور وہ یقیناً اس پر اعتبار کرتے اس کی طرف سے بابا جان کا دل صاف کرنے کی کوشش کریں گی۔ پھر جب ماں آئی اور اس نے بے قراری سے اپنی صفائی دینا چاہی تو انہوں نے نفرت سے یہ کہتے ہوئے منہ پھیر لیا، تم مر کیوں نہیں گئی عبیرہ؟ وہ تو پتھر ہو گئی تھی ماں کے الفاظ پر۔ 2 دن تک وہ نڈھال پڑی سے سکتی رہی۔ تیسرے دن اس سے پوچھے بنا اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے اس کا نکاح ولید خانزادہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ وہ تو نکاح نامے پر اس کا نام دیکھ کر ہی ششدر رہ گئی تھی۔ کوئی بھی ہوتا وہ قبول کر لیتی، مگر اس کی زندگی ڈور ولید خانزادہ جیسے پتھر دل شفاق انسان کے ہاتھوں میں تھما کر اسے جیتے جی قبر میں اتار دیا گیا تھا، جس شخص کے سخت رویے و مزاج سے وہ تب بھی خوفزدہ رہتی تھی جب اس سے زیادہ واسطہ بھی نہیں پڑتا تھا، تو اب جب اسے اس کے جسم و جان کا مالک بنا کر اس کے حوالے کر دیا گیا تھا تو پھر وہ کیسے خوف نہ کھاتی بھلا۔ نکاح کے بعد اسے اسی حالت میں ولید خانزادہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کسی نے اسے تسلی دینے یا اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سب کی نظروں میں اس کے لیے سرد پن تھا۔ ولید خانزادہ کے عالیشان بیڈ روم میں وہ کارپیٹ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے لرز رہی تھی۔ اس کمرے میں اس نے شاید ہی کبھی قدم رکھا ہو۔ کافی وقت گزر گیا۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے جسم اکڑ سا گیا تھا۔ اس شخص کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ اندر داخل ہوا۔ سرخ ستا ہوا چہرہ جسے خود پر بہت ضبط کر رہا تھا۔ ایک پل کو دونوں کی نگاہ ملی، جہاں ایک کی آنکھوں میں خوف تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں نفرت و حقارت تھی۔ تم گھٹیا بد کردار لڑکی، تم ہی رہ گئی تھی میرے لیے، مر کیوں نہیں گئی تم؟ چند لمحے سرد نگاہوں سے گھورنے کے بعد وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عبیرہ کانپنے لگی۔ اس کے سلکی بالوں کا گچھا ولید خانزادہ کی آہنی گرفت میں آ چکا تھا۔ ولید لالا، وہ درد کی شدت سے بمشکل بولی تھی۔ بکواس بند کرو گھٹیا لڑکی، نکاح کے ذریعے تمہیں زبردستی میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے اور تم مجھے لالا کہہ رہی ہو؟ شوہر ہوں اب تمہارا، اس کا مطلب بھی تمہیں اچھے سے سمجھاتا، مگر تم اس قابل ہو نہیں۔ بتاؤ کتنے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر چکی ہو؟ وہ غرایا تو عبیرہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کانپنے لگی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں بے قصور ہوں، کوئی بھی غلط کام نہیں کیا میں نے، بس یہ غلطی ہوئی مجھ سے کہ ماہم کے اصرار پر اس کی پارٹی میں چلی گئی۔ بمشکل تکلیف برداشت کرتے وہ روتے ہوئے بولی، میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش مت کرو، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ تمہاری اس لڑکی سے بہت گہری دوستی تھی، تم اس کے گھر بھی جاتی تھی، پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دھندوں سے لا علم ہو تم۔ وہ تیش بھرے لہجے میں اسے گھورتے ہوئے بولا، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ تھی اس لڑکی کی اصلیت، اس نے خود ہی مجھ سے دوستی کی اور اس کے گھر صرف ایک ہی بار گئی میں، وہ بھی اس کے بے حد اصرار پر۔ بکواس بند کرو، تمہیں لگتا ہے میں یقین کر لوں گا؟
جس طرح کی خود سر بے حیا تم شروع سے تھیں، میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم پاک باز ہوگی۔ آج تک ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی گئی ہے کالج یونی لیول تک جو تم خود سری دکھا کر اس حد تک پہنچ گئی کہ تایا جان اور بابا جان کو ماننا پڑا، لیکن تم نے ان کی عزت کی لاج نہ رکھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عزت نیلام کرنے پر وہ تمہارا سر قلم کر دیتے، مگر انہیں قربانی کا بکرا میں ہی نظر آیا جو تم جیسی بدکردار لڑکی سے جان چھڑانے کے لیے میرے سر پر ڈال دیا۔ لیکن تم بھی میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے ساتھ تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ ساری زندگی تم پر لعنت بھی نہیں بھیجوں گا۔ بابا اور تایا کی عزت تو بچا لی میں نے تم سے نکاح والا کڑوا گھونٹ پی کر، لیکن جھوٹا کھانے سے مجھے نفرت ہے۔ اس کا لہجہ نفرت و حقارت میں ڈوبا ہوا تھا، الفاظ زہر میں بھجے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جیسی گئی تھی ویسی آئی ہوں۔ وہ بے بسی سے مزید روئی، مگر سامنے پتھر دل شفاق انسان تھا۔ تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارا کہا سب سچ مان لوں؟ وہ اسے قریب کیے غرایا تو عبیرہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ ولید خانزادہ کی نفرت اور سختی سے بھری گرفت بڑھی تو وہ بے حال ہونے لگی۔ اسے ہاتھ پیر چھوڑتا دیکھ کر وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے پیچھے ہٹا تو وہ کارپیٹ پر لڑک گئی تھی۔ ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ ساری رات وہ کارپیٹ پر بے ہوش پڑی رہی۔ صبح کے قریب جا کر ہوش آیا تو کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ خوف سے لرزتے دل اور گھبرائی ہوئی نگاہوں سے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ گہری پرسکون سانس خارج کرتے دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ شاید پھر کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ دل میں شکر پڑتے وہ اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر کمرے میں آئی تو دل خوف سے دھڑکنے لگا کہ وہ کہیں وہ آ نہ جائے۔ اسی خدشے کے پیش نظر ڈور بھی لاک کر دیا اور خود کمبل لے کر صوفے پر دبک گئی اور آنسو بہانے لگی۔ صبح 7 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو عبیرہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ شاید وہی تھا۔ وہ پورے وجود سے کانپنے لگی، مگر یہ ولید خانزادہ کا کمرہ تھا، یوں دروازہ لاک تو نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس لیے کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی اور ڈرتے ڈرتے لاک کھولا تو اس کی بجائے تائی جان کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ آہستگی سے سلام کیا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے تنفر سے ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ ولید کہاں ہے؟ ان کا لہجہ خشک تھا۔ پتہ نہیں۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ اسے وہیں پر کھڑے کھڑے برا بھلا کہنے لگی۔ اس کارنامے کے بعد تو تمہیں مار کر کہیں گاڑ دینا چاہیے تھا، مگر اس کے بجائے میرے خوبرو لائق فائق بیٹے کے سر پر زبردستی تم جیسی لڑکی کو تھوپ دیا گیا۔ وہ رات سے کمرے میں نہیں آیا تو اس کا واضح مطلب جان لو، وہ کبھی تم جیسی گھٹیا لڑکی کو منہ نہیں لگائے گا۔ تائی جان مسلسل زہر اگلتی رہیں اور وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ پھر آدھا دن گزر گیا، کسی نے کمرے میں جھانکا تک نہیں، اور وہ کمرے کا مالک وہ بھی شاید واپس اسلام آباد چلا گیا تھا۔ پھر بعد میں ملازمہ سے بھی تصدیق ہو گئی تھی، وہ واقعی چلا گیا تھا، کیونکہ اس نکاح سے وہ سخت غصہ تھا۔ اسے سلمان خانزادہ نے ایموشنلی بلیک میل کر کے راضی کیا تھا۔ اگر سلمان خانزادہ اس کا نکاح ولید سے نہ کرتے تو کامران خانزادہ اپنی بیٹی کو مارنے کے در پہ تھا۔ اس کے جانے کا سن کر عبیرہ کی جان میں جان آئی۔ وہ کسی صورت پھر سے اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سکون کا یہ پل زیادہ دیر تک نصیب نہ ہوا۔ کامران خانزادہ نے بڑے بھائی سے کہا، ولید سے کہو اس لڑکی کو یہاں سے لے جائے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر یہ یہیں رہی تو میں یا تو اسے مار دوں گا یا اپنی جان لے لوں گا۔ بھائی کی بات سن کر سلمان خانزادہ اسی شام کو خود ہی اسے اسلام آباد چھوڑ آئے تھے۔ ولید خانزادہ کے فلیٹ کے اسی کمرے میں وہ سہمی ہوئی صوفے پر بیٹھی تھی جہاں کچھ روز پہلے آئی تھی، جبکہ لاؤنج میں باپ بیٹے کے بحث کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ولید باپ پر واضح بگڑ رہا تھا کہ ان لوگوں کی عزت بچانے کے لیے اس نے نکاح تو کر لیا ہے، مگر اس کی برداشت یہیں تک ہے۔ عبیرہ کو اپنے ساتھ وہ ہرگز نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، مت رکھو، پھر گولی مار دو، کیونکہ اگر واپس حویلی لے گیا تو اس کے باپ نے بھی یہی کرنا ہے۔ سلمان خانزادہ کے انتہائی غصے سے کہنے پر جہاں ولید یکدم خاموش ہوا تھا، وہاں اندر کمرے میں سنتی عبیرہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ پھر ولید خانزادہ نے شاید کڑوا گھونٹ پی کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تایا جان اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے دبکی رہی۔ ساری رات خوف سے ایک پل کو نیند نہ آئی۔ صبح اس کے فلیٹ سے جانے کا یقین کر کے کمرے سے نکلی اور کچن میں آئی۔ رات سے خالی پیٹ تھی۔ نفرت غصہ اپنی جگہ، مگر کھانے کا بھی نہ پوچھنا۔ اتنا خیال تو کوئی دشمن کا بھی کر لیتا ہے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کچن میں چائے بنانے کے سامان کے علاوہ کچھ نہ پا کر اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ اس شخص نے تو اب شام کو ہی واپس آنا تھا،
کسی طرح ہمت کر کے وہ اس سے کھانے کو مانگ بھی لیتی، مگر شام ہونے کا انتظار کیسے کرتی؟ ابھی تو پورا دن پڑا تھا۔ چائے پی لینے سے بھی خالی معدے میں فرق نہ پڑا تو اٹھ کر دروازے پہ آئی کہ باہر کسی نزدیکی دکان سے کچھ لے لیتی ہوں۔ گلے میں سونے کی چین تو تھی ہی، مگر اس کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، یعنی وہ اس کی نظر میں اتنی ناقابل بھروسہ تھی کہ وہ اسے قید کر گیا تھا۔ شام تک وہ کمرے اور لاؤنج میں چکراتی پھرتی رہی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو پہلی نظر ہی لاؤنج میں بیٹھی ابیرہ پر پڑی۔ نفرت و غصے کی تیز لہر تھی جو اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ آنکھوں میں یکایک خون اتر آیا تھا۔ خود پر ضبط کرتے وہ اسے اگنور کرتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ ابیرہ جو اسے کھانے کا کہنے کے لیے پر تول رہی تھی، اسے اپنے روم میں جاتا دیکھ کر دل محسوس کر رہ گئی۔ پھر کافی وقت گزرا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ جا کر کہے، مگر پھر عزت نفس اور اس کا خوف آڑے آ گیا۔ خالی پیٹ چکراتے سر کے ساتھ وہ بمشکل کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ اسی وقت وہ اچانک اندر آیا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس کا لہجہ سخت خار بھرا تھا۔ وہ ایک پل کو تو سہم گئی، پھر نظریں جھکا کر بولی، بھوک لگی ہے۔ وہ چند لمحے تو خاموش رہا، پھر طنزیہ انداز میں کہنے لگا، حیرت ہے، اتنی بے شرمی کے بعد تمہیں بھوک پیاس بھی لگتی ہے؟ میں نے تو سوچا تھا یہ احساس مر گیا ہوگا۔ اس کا لہجہ کاٹ لیے ہوئے تھا۔ ابیرہ نے تڑپ کر اسے دیکھا اور پھر چہرہ دوسری طرف کر کے خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ چند سیکنڈ بعد آہٹ پر چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ سفاک انسان! وہ بڑبڑا کر پھر سے رونے لگی اور روتے روتے ہی آنکھ لگ گئی۔ پھر آدھی رات کو جب جاگی تو نظر سیدھی دائیں طرف ٹیبل پر رکھی کھانے کی ٹرے پر گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھایا تو جسم میں کچھ توانائی محسوس ہوئی۔ پھر کھانے کے بعد خالی برتن رکھنے کچن میں گئی تو شیلف پر کھانے پکانے کا سامان شاپرز میں رکھا ہوا تھا۔ دوسری صبح اس کے آفس جانے سے پہلے وہ ناشتہ بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ پولیس وردی میں ملبوس تیار ہو کر جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو ابیرہ لاؤنج میں پڑی ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ چڑھتی نظر ڈال کر جانے لگا تھا جب وہ جھجکتے ہوئے پکار بیٹھی، ناشتہ تیار ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ہاتھ کا بنا ناشتہ کروں گا؟ اس لڑکی کے ہاتھ کا ناشتہ جس کی شکل سے ہی مجھے نفرت ہے۔ بے حد تنفر بھری نظروں سے گھورتے ہوئے وہ کاٹ دار لہجے میں بولا تو ابیرہ سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ آئندہ میرے لیے ایسی زحمت کرنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ سرد لہجے میں وارن کرتے وہ فلیٹ سے نکل گیا تھا۔ پھر سارا دن وہ بند فلیٹ میں اداس پھرتی رہی۔ شام کو وہ آیا تو اسے بالکنی میں کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس کا لہجہ شک اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ ابیرہ کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی مگر وہ اسے سختی سے جھڑک گیا تھا۔ پھر ایسا روز ہونے لگا۔ وہ بات بات پر اس کی انسلٹ کرتا، اسے بد کردار کہتے نفرت کا اظہار کرتا۔ وہ اس کے ہاتھ سے پانی پینے تک کا روادار نہیں تھا۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے دو اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ یوں ہی کرتے کرتے 6 ماہ بیت گئے۔ نہ جانے اس شخص کی نفرت اتنی شدید تھی یا نفس مضبوط تھا۔ ایک بار بھی اسے شوہر کی مخصوص نظر سے نہ دیکھا۔ ابیرہ تھک گئی تھی اس کی نفرت و بے اتنائی سہتے سہتے۔ ایک دن اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہہ دیا، بابا اور تایا جان نے مجھے آپ کے سر پر زبردستی تھوپ کر اچھا نہیں کیا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لوں گی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ولید خانزادہ تو اس کی بات سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ ان کے خاندان میں طلاق دینا تو دور، طلاق کا لفظ استعمال کرنا بھی بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ پھر یہ لڑکی کس قدر آسانی سے یہ بات کر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ابیرہ کے نازک سے گال پر پڑا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی بکواس کرنے کی؟ ہاں؟ وہ اس پر دھاڑ رہا تھا۔ تو اور کیا کروں، میں تھک گئی ہوں آپ کی نفرت و بے اتنائی سہتے سہتے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھتے رو دی تھی۔ تو تمہیں میری توجہ چاہیے؟ چلو ٹھیک ہے، نفرت اپنی جگہ۔ وہ اس کی بات کا کچھ اور ہی مطلب سمجھا تھا۔ پھر اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ ابیرہ یوں پتھر ہوئی کہ حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی، مگر جو ہی اپنے کمرے میں لانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ اسے اپنے قریب آتا دیکھ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، اپنی توجہ کی بھیک دے رہا ہوں۔ اسے اپنی گرفت میں لیتے وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا، نہیں۔ وہ بری طرح رو دی۔ اس کے رونے کو ولید نے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا اور اگلے ہی پل اسے حصار میں لے لیا۔ پھر ابیرہ کی مزاحمت، اس کا رونا کسی کام نہ آئی۔ ولید نے نہ جانے کس وقت روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ پھر اس کی وقت جاگی جب وہ اسے اٹھا رہا تھا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس، ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں کے ساتھ وہ بہت فریش سا لگ رہا تھا۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے وہ توہمانہ لہجے میں بولا تھا۔ ابیرہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ پھر اس دن سے اس نے اپنے سارے کام اس کے ذمے لگا دیے۔
پہلے وہ سارا دن بولائی بولائی پھرتی تھی اور کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تھا۔ اب کمر سیدھی کرنے کا بھی ٹائم بمشکل ملتا تھا۔ جب وہ گھر میں ہوتا تو اسے کسی نہ کسی کام پر تو لگائے رکھتا ہی تھا، مگر جب آفس جانے لگتا تھا تو تب بھی اس کے ذمے کاموں کا ڈھیر لگا کر جاتا تھا۔ ابیرہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنے کام وہ جان بوجھ کر اس سے کراتا تھا تاکہ اذیت پہنچا سکے۔ ایک رات تو حد ہو گئی۔ سارا دن اس نے اس کے حکم پر فلیٹ کی مکمل صفائی کی، پھر رات کے کھانے میں بھی اس کے آرڈر پر 2-3 ڈشز ایک ساتھ بنانی پڑیں۔ کچن کا کام نپٹاتے نپٹاتے تھک ہار کر جب وہ کمرے میں سونے کے لیے جانے لگی تو اس کے کمرے میں جانے کے بجائے ساتھ والے کمرے میں چلی آئی جہاں وہ پہلے سویا کرتی تھی۔ مگر جب وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا، اس کے بعد سختی سے حکم دیا کہ وہ اس کے کمرے میں ہی سوئے گی۔ مگر پچھلی 2 راتوں سے جب وہ کام کرنے کے بعد تھک کر سونے کے لیے آتی تو ولید کا سخت لہجہ اس سے برداشت نہ ہوتا، اسی لیے ساتھ والے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور دروازہ بھی لاک کر دیا۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب دروازہ زور سے بجا۔ ابیرہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے بسی اور خوف کی ملی جلی کیفیت مبتلا اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا، فوراً ہی اس پر برسنے لگا۔ وہ آنسو پیتی اس کے کمرے میں چلی آئی اور بیڈ پر سونے لگی تھی جب اس نے روکا۔ یہاں تمہیں میں سونے کے لیے نہیں لایا، سمجھی؟ وہ اسے یوں ہی بازو سے پکڑے ڈریسنگ روم میں لایا اور ریک پر پڑے جوتوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان سب کو پالش کرو اچھے سے، بالکل صفائی کے ساتھ۔ ذرا بھی کمی بیشی ہوئی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا بولا، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ ایک حیرانگی بھری نظر ان جوتوں کو دیکھنے کے بعد وہ ہمت کرتے ہوئے بولی، کیا کہا؟ وہ اس کی ہمت پر حیران رہ گیا۔ ابیرہ کا دل خوف سے سکڑ کر پھیلا۔ ریپیٹ کرو اپنی بات۔ اس کی خاموشی پر وہ تیز لہجے میں بولا، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اس نے آہستگی سے اپنی بات دہرائی۔ ولید کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ انکار کرو؟ وہ تیش بھرے انداز میں اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ ابیرہ نے تکلیف کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کام تو تم کرو گی، مگر اس سے پہلے انکار کی سزا بھی ملے گی۔ شفاف انداز میں بولتے اس نے اس کا جبڑا چھوڑ کر اسے بازو سے دبوچا اور کھینچتے ہوئے واش روم میں لے گیا۔ وہ خوف اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب نہ جانے واش روم میں وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ ابھی وہ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے اچانک اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ ابیرہ گھبرا گئی۔ اس نے بری طرح خوفزدہ ہو کر ولید کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات شفاقانہ لگ رہے تھے۔ اس کے وجود سے دوپٹہ کھینچ لینے کے بعد اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اوپر کی طرف کرتے نل سے باندھ دیے اور پھر یخ ٹھنڈے پانی کا شاور کھول کر اس کے نیچے دھکیل دیا۔ اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی کا وجود پر پڑنا تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ سامنے ہی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جنوری کی سردی میں یخ ٹھنڈا پانی اس کی ہڈیوں کو بھی منجمد کر رہا تھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے شاور بند کرنے کے لیے اس کی منت کر رہی تھی، مگر اس بے حس انسان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پورے 1 گھنٹے بعد اس کا جسم جب بری طرح کپکپانے لگا تھا، تب جا کر اس نے شاور بند کیا اور اسے اسی طرح بازو سے پکڑ کر کھینچتے واپس ڈریسنگ روم میں لایا۔ اس کے وجود سے ٹپکتا پانی سے کارپیٹ پر گر رہا تھا۔ اب کرو پالش یہ سارے جوتے۔ اسے کارپیٹ پر دھکا دیتے وہ غرایا۔ ابیرہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید اس بے حس پر آنسوؤں کا اثر ہو جائے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہ دوبارہ غرایا تو وہ بے بس لہجے میں بولی، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، پلیز پہلے مجھے کپڑے چینج کر لینے دیں، پھر میں یہ کروں گی۔ اس کا انداز منت بھرا تھا۔ نہیں، تم اسی حالت میں کرو گی۔ اگر پھر سے انکار کیا نا تو یاد رکھنا، اس بار 1 کے بجائے 2 گھنٹے شاور کے نیچے کھڑا کیے رکھوں گا۔ وہ سخت لہجے میں بولا تو اس کی دھمکی پر ابیرہ کانپ اٹھی۔ نہیں، میں کرتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ پھر سردی سے کپکپاتے وجود کے ساتھ وہ آگے بڑھی اور ریک سے جوتے اور پالش اٹھا کر ایک ایک کر کے جوتوں کو پالش کرنے لگی۔ وہ کمرے میں جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور گود میں لیپ ٹاپ رکھ لیا۔ ڈریسنگ روم کے کھلے دروازے سے وہ اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ کانپتے ہوئے اس کے دانت بھی بج رہے تھے، بمشکل وہ کام کر رہی تھی۔ ولید خانزادہ ہر چند منٹ بعد لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھ لیتا تھا۔ اس کا سردی سے کپکپاتا وجود اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار التجائی انداز میں کہا بھی کہ پلیز مجھے کپڑے خشک کرنے دیں، بہت سردی لگ رہی ہے، مگر وہ اگنور کیے اپنا کام کرتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ اپنا کام ختم کر چکی تھی تو تب بھی اس نے اسے آزادی نہ بخشی، بلکہ وہی کام دوبارہ کرنے کو کہا اور خود جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور لیٹ کر موبائل یوز کرنے لگا۔ پھر موبائل یوز کرتے کرتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی پتہ بھی نہ چلا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ نظر خالی بیڈ پر گئی تو ذہن میں جھماکا ہوا اور اوہ، وہ اب تک ڈریسنگ روم میں ہے کیا؟
تیزی سے بیڈ سے اترتے وہ ڈریسنگ روم میں پہنچا تو اسے آڑے ترچھے قالین پر پڑا دیکھ کر گھبرا گیا۔ ابھیرا، ابھیرا آنکھیں کھولو۔ تیزی سے اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے وہ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا، مگر اس کے بے حس و حرکت وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ ہونٹ بالکل نیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے گھبرا کر نبض چیک کی تو مدھم سی چل رہی تھی۔ وجود پر موجود لباس اب بھی گیلا تھا۔ وہ شاید سردی کی شدت سے بے ہوش ہوئی تھی۔ پہلی بار اسے اپنے عمل پر ندامت ہوئی تھی۔ فوراً سے اسے باہوں میں اٹھاتا وہ کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ ہیٹر پہلے سے ہی آن تھا، جس کی وجہ سے کمرہ گرم تھا۔ اس کے سرد وجود پر کمبل ڈالتے ہوئے اچانک ساتھ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ تھپتھپا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے گرمائش دیتا، جگانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ بڑی دیر بعد جا کر اس کے سرد وجود میں جنبش ہوئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ صبح ہونے میں تھوڑا سا ٹائم بچا تھا۔ وہ خود بھی اس کے قریب لیٹ گیا، پھر وہ لیٹتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابیرہ کی جب آنکھ کھلی تو خود کو اس کے حصار میں پا کر حیران رہ گئی اور پھر گھبراتے ہوئے اس کا حصار توڑ کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر ولید نے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ابیرہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس کی آنکھوں کو باری باری چوم رہا تھا۔ ابیرہ تو ساکت تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابیرہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھی، بس ایک غلط لڑکی سے دوستی کر کے اس کی پارٹی میں آنے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ ولید کو اس پر یہی غصہ تھا، مگر اسے اذیت دینے کو وہ نفرت کا اظہار اور اس کی کردار کشی کرتا رہا۔ مگر رات اسے سزا دینے کے بعد جب بے ہوشی کی حالت میں پایا تو صرف احساس ندامت نہیں ہوا، بلکہ وہ بری طرح ڈر گیا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو وہ ساری زندگی پچھتاوے کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکے گا۔ اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ جب اس کی قسمت میں یہ لڑکی لکھ دی گئی تھی تو وہ آخر کب تک اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا؟ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، ابیرہ سے بھی ہو گئی تھی، مگر شکر تھا کہ اس غلطی میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس نے اسے معاف کر کے نارمل ازدواجی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابیرہ بے آواز رو رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس کے آنسو پوچھ رہا تھا، اسے دلاسا دے رہا تھا اور وعدہ کر رہا تھا کہ وہ حویلی میں سب کے دل اس کی طرف سے صاف کر کے اسے پہلا والا مقام دلائے گا۔ ساتھ ہی وہ اس کی ادھوری تعلیم بھی مکمل کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسری طرف ابیرہ بہتے اشکوں کے ساتھ دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اس کی دعاؤں کو قبولیت بخش کر اس کے شوہر کا دل بالآخر اس کے حق میں نرم کر ہی دیا تھا۔